الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 606 حدیث نمبر 1769. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکاوٹ، مرض، رنج و غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ داران اور تمام عاشقان رسول کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میٹھے میٹھے سامع بھائیو، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے آپ کو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. دیکھیے، ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. راہ خدا عز و جل میں ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد ستائے گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. جس میں ناظرین پر پتھر طائف میں برسائے گئے، حتیٰ کہ کفار بدتوار آپ کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمت نہ ہارے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی. جو دشمن تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوست بن گئے، جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے، جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوئے. الحمدللہ آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مساعی جمیلہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تربیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ عز و جل حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی.
تو مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے، اس میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ غور تو فرمائیے، لوگ آمدنی کی زیادتی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں، ماں باپ بال بچوں وغیرہ سے برسوں دور پڑے رہتے ہیں۔ آج حصول دنیا کی خاطر اکثر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، مگر اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی بشارتوں کے باوجود راہ خدا میں چند روز کے لیے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمت کیجیے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کیجیے، اور سنیے محرم الحرام کی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹی ہو جائے۔ 9، 10 کی تو چھٹی ہے معلوم ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 8 کی بھی ہو جائے۔ نہ بھی ہو تو چھٹی کیجیے، کہ جو عمل جتنا دشوار ہوگا اتنا انشاءاللہ میزان عمل میں وزندار ہوگا۔ تو یہ 3 روزہ مدنی قافلوں کے لیے آپ ہمت کیجیے، جہاں جہاں چھٹیاں ہیں، وہ بلکہ چھٹیاں نہیں تو چھٹیاں کر کے بھی یہ 3 دن کا آپ کو دیکھیے ان کی یاد میں، اس شہنشاہ کربلا کی یاد میں جنہوں نے رائے خدا میں ایسا سفر کیا کہ جان ہی دے دی، نہ صرف جان دی بلکہ اپنے بچے بھی قربان کر دیا، اپنے شہزادوں کو قربان کر دیا، ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا، جوان علی اکبر کو قربان کر دیا۔ شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، شہزادوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور امام علی مقام خود بھی دشمنوں کی طرف بڑھ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، 3 دن کا سفر، اور جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سارا وقت پورا گزرنا ہے۔ 3 دن سہ نصیب 12 دن، 10 دن 10 جمع 2 12 دن، عاشورہ 10 تاریخ کو 30 دن، 12 ماہ 25 ماہ، سہ نصیب وقف مدینہ، یعنی پوری زندگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک کاش ساری دنیا میں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی قافلوں کی صورت میں پھیل جائیں، ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارا بچہ نمازی بن جائے۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش مدنی قافلوں کی ریل پیل کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔